اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کیے ہوئے ہے۔ اسی دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اپنے جانثار کی حالت دیکھی تو قریب آئے۔ سیدنا عمار انگاروں کی تکلیف بھول کر اپنے محبوب کے قرب سے لطف اندوز ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے سر پر رحمتوں والا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یا نارو کونی بردم و سلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو عمار بن یاسر کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ آخر یہ ظلم و ستم کا دور گزرا، ہجرت کا موقع آیا۔ سیدنا عمار بن یاسر نے بھی ہجرت فرمائی، جنگ بدر کا میدان سج گیا۔ آج کفار سامنے تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے آپ کے والدین کو ظالمانہ شہید کیا تھا، آپ کو کوئلوں پہ لٹایا تھا۔ آج عمار بے جگری سے لڑے، لیکن آپ کی تلوار کا ہر وار اللہ کی رضا کے لیے تھا، اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، قد قاتل اللہ قاتل امک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شریک ہوئے، ساری زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور جنگ صفین میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ سلام اے آل یاسر، آپ کی قربانیوں پر، آپ کے صبر و ثبات پر، آپ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔